بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے اور غم اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ محبت اور عزت انسان کو خوبصورت رنگوں میں رنگ دیتی ہیں۔ ایک منصوبہ انسان کا ہوتا ہے، ایک رحمان کا، اور اگر انسان رحمان کے منصوبے کو جان سکتا تو وہ تباہی کے اس گھڑے میں کبھی نہ گرتا جو اس کے اپنے منصوبوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کی تصویر میں آپ نے خود رنگ بھرنے ہیں، اپنا برش دوسروں کے ہاتھوں میں مت دیں۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ موسیقی صرف اور صرف بدروحوں کی غذا ہوگی، اچھی روح کی غذا تو تلاوت قرآن مجید ہے۔ جو اگر آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے کہنے والا موجود ہے تو شکر کیجیے۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بس رب العزت کے پردے میں ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے، لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے۔ عورت کے پاس سب سے انمول چیز عزت ہے، اور ساری کائنات کی دولت بھی اس دولت کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے، اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، گلاب اور کانٹا اور غم اور خوشی آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کسی کے لیے خاص نہیں رہ سکتے۔ لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور بدلنے والوں کے پاس بس دو قسم کے ہی ہتھیار ہوتے ہیں، ایک حالات کا رونا اور دوسرا مجبوریوں کا بہانہ۔ دل کی باتیں تو کسی بہت اپنے سے کی جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اے والد محترم، آپ کے پسینے کا ہر قطرہ جو مجھے پالنے میں گرا، دعا ہے کہ وہ جنت میں آپ کے لیے ندی بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ جن سے متعلق ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، تو وقت اپنے طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے۔ اور ہم لوگ اسی غلط فہمی میں مر جائیں گے کہ ہم سے بس نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں ہی بس پوچھا جائے گا۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے، تو یقین کرو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ وقت گزر جاتا ہے کہتے ہیں لوگ، وقت نہیں گزرتا، گزر جاتے ہیں لوگ۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں، اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ ایک دنیا بیٹیوں کے لیے ہونی چاہیے جہاں صرف اور صرف نرم دل لوگ ہوں۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اللہ کو ماننا اصل بات نہیں، کیونکہ اللہ اپنی قدرت اور شان سے خود کو منوا لیتا ہے۔ اصل بات تو اللہ کو منا لینے میں ہے۔ بیٹیاں عرضہ کرنے کی چیز نہیں ہوتی، بیٹیاں تو بہت انمول ہوتی ہیں، سینت سینت کر رکھنے کے لائق، ذرا سی ٹھیس سے بھی ٹوٹ جاتی ہیں، بہت نازک ہوتی ہیں بیٹیاں۔ ہم کتنے ہی طاقتور بن جائیں،
لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ وہ ہمارا مہربان رب ہمیں نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اسے بخش دوں۔ کاش میں لوٹ جاؤں بچپن کی وادی میں، نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی ضروری تھا۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ عطر اور پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچ لیا کریں کہ کہیں ہمارے کردار اور اخلاق تو بدبودار نہیں۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ بے حساب تعریف اس رب کی جو اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت کو ہمارے چہرے سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہوں کو دنیا سے چھپا رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ جانتے ہو انسانیت کیا ہے؟ چڑیا اڑتے ہوئے کمرے میں آئے اور تم پنکھا بند کر کے دروازے کھڑکیاں کھول دو۔ شاعروں کے قصے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ صاحب نے ٹیکسی روکی، بیٹھے تو دیکھا کہ ڈرائیور نے تلاوت لگا رکھی ہے۔ پوچھا کوئی مر گیا ہے کیا؟ ڈرائیور نے کہا ہاں صاحب، ہمارا ضمیر۔ بیٹیاں جتنی خوبصورت ہوتی ہیں اللہ ان کے نصیب بھی اتنے ہی اچھے کرے، آمین۔